عرض خدمت یہ ہے کہ اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا مثلا فرض کریں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی کا گردہ فیل ہو گیا، کسی بہن بھائی نے اپنے بھائی کو گردہ دے دیا، تو کسی کا گردہ نکال کر کسی دوسرے شخص کے جسم میں اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا جیسا بعض اوقات ہوتا ہے، ابھی دیکھیں میں اس اینگل پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے ہی بتا دوں، آپ لوگ سوالات آپ لوگوں کے ماشاءاللہ دوسرے ہی اینگلوں سے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں ابھی یہ کہ آیا وصیت کرنا جائز ہے جائز نہیں، میں اعضاء کی وصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرض کریں کسی نے کی ہوئی ہے، کسی نے ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں اور اب کسی وجہ سے وہ کسی شخص کے اندر لگانے ہیں، تو آیا یہ پیوند کاری، یہ ٹرانسپلانٹ کہ مثلا فرض کریں ایک بینک میں جو ہے گردے پڑے ہوئے ہیں، وہ گردے لے کر کسی ایکس وائی زیڈ کو لگانے ہیں، تو یہ لگانا جائز ہے؟ یا مثلا فرض کریں کسی نے آنکھیں ڈونیٹ کی ہوئی ہیں، وہ آنکھیں کسی اندھے کو لگانی ہیں، آیا وہ یہ ٹرانسپلانٹ جائز ہے؟ خاص طور پہ اگر وہ گردہ یا وہ آنکھیں یا وہ جو بھی عضو ہے وہ کسی کافر کا ہو، تو کافر کا عضو کسی مسلمان کے ساتھ جوڑنا، جڑنے کے بعد اس کا مثلا فرض کریں آنکھ ہے کافر کا، آپ کو معلوم ہے اس کا بال کے ناخن تک اور ناخن، انگلیوں کے ناخن اور بال تک اس کے جو ہیں جن میں روح نہیں ہوتی وہ بھی نجس ہیں، درست؟ تو ڈیلا تو پھر بالآخر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر تھوڑی بہت تو بینائی روح شوق ہے نا بالآخر، جس کی وجہ سے وہ ہلتا جلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو قطعاً نجس ہونا چاہیے، اس کے آنسو بھی نجس ہیں، اس کا سب کچھ نجس ہے۔ اب وہ ڈیلا اس کا نکالا جائے اور ایک مومن متقی پرہیزگار اہل تلاوت قرآن اس کی آنکھوں میں لگا دیا جائے، تو اب لوگ تو ایسے ہی سوال پوچھتے ہیں جی ایسی آنکھوں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ یا یہ کہ چلیں اب آنکھ میں لگ تو گیا، اب لگنے کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ کافر کا عضو ہے، آیا نجس ہے، لہذا جب بھی یہ روئے گا آنسو آئیں گے، چہرے پہ بہیں گے، آنکھ بھی نجس، چہرہ بھی نجس، رومال سے صاف کرے گا، رومال بھی نجس، کپڑوں پہ گریں گے، کپڑے بھی نجس، آنکھ تو آ گئی، 4 دوسری مصیبتیں کھڑی ہو گئیں۔ ہاں ایک ان کا سوال بھی ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھے گا تو ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو پڑھنے والے پہ جس کی آنکھیں اس کو؟ تو یہ کچھ بالآخر سوالات یہاں پر ہیں، درست؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب یہ مسلمان کو لگے گا تو مسلمان کا عضو بننے کے بعد جب یہ کہلائے کہ اب یہ اس کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھ ہے، تو یہ پاک بھی ہے، اس کے آنسو بھی پاک ہیں، اور اس آنکھوں سے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اور قرآن پڑھنے کا ثواب تو بہرحال اسی کو ملے گا۔ ہاں اس نے اس کو پڑھنے کے قابل کیا، ایک مدد کی، تو ممکن ہے اس نیکی کا اجر اس کو، کیونکہ کافر تھا، ثواب تو شاید نہ مل سکے لیکن کچھ نہ کچھ اجر اس کا جو بھی تخفیف در عقاب یا جو بھی ہے یہ ممکن ہے اس کو، اگر اس کی نیت خالص ہو تو یہ امکان ہے کہ اس کو پروردگار عالم ایک کسی مومن کی مدد کرنے کا ثواب دے دے، کسی اندھے کو بینا بنانے کا ثواب دے دے، یہ امکان ہے اس بات کا، بالکل درست۔ اچھا زندگی میں کیا ہم اپنے اعضاء دے سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ تو دیکھیں 2 طرح کے اعضاء ہیں، بعض کہلاتے ہیں اعضاء رئیسہ، مثلا فرض کریں آپ اپنی دونوں آنکھیں دے دیں یا دونوں کڈنیز ہی دے دیں، اب آپ خود بغیر کڈنی کے ہو جائیں، دل نکال کے کسی اور کو دے دیں، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ آپریشن کر کے واقعی نکال کے دینے والا ہے، درست؟ تو ان صورتوں میں تو یہ جائز نہیں ہے، اعضاء رئیسہ کو آپ نہیں دے سکتے کسی کو، درست؟ لیکن ہاں مثلا فرض کریں جس طرح خون دیتے ہیں آپ، یا بعض اوقات مثلا ایک آدھ کڈنی شاید دے دیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک کڈنی پہ زندہ رہ سکتے ہیں، تو اس حد تک جائز ہے زندگی میں آپ دینا۔
البتہ مرنے کے بعد آپ اس کو ڈونیٹ کریں، یہ ایک کلی مسئلہ، یہ اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں، میں ابھی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اگر کسی کی جان کا بچنا اس پہ موقوف نہ ہو تو پھر ظاہراً یا فتویٰ ہے یا احتیاط، اب یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی بنا پر یہ جائز نہیں ہے، درست، وہ جائز نہیں ہے وصیت کرنا۔